نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. جب کوئی شخص غسل کرتا ہے تو اگر وہ فرض غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، تو اس میں تو اس کو کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے. تو یہ گویا اور پورے جسم پہ پانی ڈالنا کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، یہ 3 فرائض ہیں غسل کے. تو جس نے یہ پورے کر لیے اس کا غسل ہو گیا. لیکن غسل میں وہ اعضاء بھی دھل چکے ہیں کہ جو وضو کے ہیں. وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ غسل میں خود بخود دھل گئے، تو اس سے غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو گیا احناف کے نزدیک. امام شافعی اور دیگر ائمہ کے ہاں یہ 2 الگ عمل ہیں، اس کے لیے نیت کرنا ہوگی. اگر نیت نہیں ہے تو غسل کیا ہو تب بھی وضو نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نیت کرنا وضو میں فرض ہے، رکن ہے. اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور آپ چونکہ عربی گرامر پڑھتے ہیں، اس کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، تو یہ جار مجرور کو بالنیات میں کسی سے متعلق کرنا ہے. تو امام شافعی وغیرہ نے رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ ائمہ نے ادھر تصحو کہ اعمال صحیح ہوں گے نیتوں کے ساتھ. نیت اگر ہوگی تبھی اعمال درست ہوں گے، ورنہ اعمال مانے نہیں جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے. اعمال کی صحت کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح کا کوئی وہ اس میں متعلق محذوف مانتے ہیں. جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جار مجرور کے لیے متعلق جو ہے وہ تصابو ہے، مثلا کہ اعمال کو اس کی صحت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کو اجر کا تعلق ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی جب نیت کرے گا تو ہی اس پر ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کرے گا تو پھر بھی عمل تو ہو جائے گا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غسل کے حوالے سے مسائل بتائے ہیں، وہاں پر وضو کے حوالے سے بھی بتائے ہیں. تو وضو کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اس کو منصوب پڑھیں گے فغسلوا کے تحت بنا کے. وہ ایک قرات میں وہ ارجلکم بھی ہے جو کہ مسح سے متعلق ہو جائے گا، پھر وہ بھی ایک روایت ہے لیکن قرات میں سے. لیکن یہ زیادہ معروف بھی ہے اور احادیث متواترہ سے بھی اور اجماع امت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور ارجلکم والی جو روایت ہے یا وہ جو قرات ہے اس کا تعلق پھر مسعل الخفین سے ہے کہ خف پہ مسح کیا جائے گا بالاجماع. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ نیت کرنا وضو میں رکن ہے، شرط ہے، فرض ہے، ضروری ہے. تو جب ایسا ہے تو کوئی شخص اگر غسل کرے گا تو اگر اس کی نیت نہیں ہوگی تو اس کا وضو بھی نہیں مانا جائے گا. جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص وضو کرے، نیت ہو یا نہ ہو، یہ 4 اعضاء گیلے ہو جائیں، یہاں تک کہ بارش میں چلتے ہوئے گیلے ہو گئے بغیر نیت کے تب بھی اس کا غسل ہو گیا. اس کو پانی کے اندر کسی نے سوتے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کھلی ٹب سے، گیلے ہونے کی وجہ سے بھیگتے ہی آنکھ کھلی تو کوئی اس کی نیت نہیں تھی، ہوش میں آیا تو پورا جسم بھیگ چکا تھا تو اس کا تب بھی وضو ہو گیا. تو نیت کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی جو 4 فرائض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ ہیں یہ مطلق ہیں، اس میں کسی بھی کھینچتان کی اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں مانتے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری بات بتا دی، اس میں مزید اضافہ جو حدیثوں سے جو آیا ہے ان سب چیزوں کو سنت سمجھا جائے گا
اور ان سب کو کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. وضو ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وضو کا خود ثواب نہیں ہوگا. وہ تو اسی وقت ہوگا جب نیت کی جائے گی، تو اس لیے نیت کرنی چاہیے. تب کوئی شخص اگر غسل کے دوران نیت بھی کر لے، دونوں کی نیت کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ہو جائے گا. تو کر لینی چاہیے، کوئی مذاقہ نہیں ہے اس میں، تاکہ ثواب تو ملے. لیکن اگر نہیں کی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز ہو جائے گی احناف کے نزدیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.